نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العصر آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی وصیت اور نصیحت کی اور صبر کی وصیت اور نصیحت کی. زمانہ یہ جو گزر رہا ہے اسی کو زمانہ کہتے ہیں، اور اس کی اللہ جل مجدہ نے قسم اٹھائی ہے. اگر ہم اس کو لیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، تو یہ بھی کہہ دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کی قسم، یعنی جو آپ کے زمانے میں رہنے والے لوگ اور آپ ہیں، آپ کی قسم اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ آپ درست ہیں. اس کے بعد جو انسان آئے گا وہ گھاٹے کا سودا کرے گا، خسارے کا سودا کرے گا. یہ بھی ایک تعبیر کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ یہ بھی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ زمانے کی قسم، زمانہ ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، اس کے اندر انسان گزر رہا ہے، تو زمانے کے اندر جو شخص بھی اپنی خواہشات کو لے کر چل رہا ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ایک دو دنوں کے اندر ایک سال ختم ہوا اور دوسرا سال شروع ہوا. جو ختم ہوا اور جو شروع ہوا اس کے درمیان 1 منٹ کا فرق تھا، یعنی 11:60 پر ختم ہو رہا ہے اور 12:01 پر شروع ہو رہا ہے. تو پوری دنیا کے اندر ایک خوشی کی لہر شروع ہو گئی. مختلف نوعیت کے لوگوں نے سیلیبریشن کی، پٹاخے چلائے، برقی کمکے، بڑے بڑے جو بلڈنگیں تھیں ان کو سجائی، سڑکوں پر نکل آئے، فائرنگ کی. پاکستان مشمول پوری دنیا کے اندر یہ ہوا. اب یہ عمل انسان بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خوشی کا عمل ہے، لیکن اگر وہ گہرائی میں جا کر سوچے تو خوشی کس بات کی کہ اس کی زندگی سے 1 سال نکل گیا ہے اور اس کی زندگی میں ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. جو نکل گیا ہے وہ اس کا محاسبہ کرے کہ وہ سال اس نے کیسے گزارا. کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی؟ کیا خیر و برکت کے کام اس نے کیے؟ کیا اچھائی اور نیکی اس نے پھیلائی؟ کیا اچھائی اور نیکی پھیلانے کا وہ ذریعہ بنا؟ کیا وہ قناعت پسند تھا، صابر تھا، یا پھر فضول خرچ تھا، بے صبری زندگی گزاری اور لالچ اور ہرس اور طمع میں زندگی گزاری؟ یہ اس نے چیک کرنا ہے. کس حد تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہا اور کس حد تک اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اگر تو وہ جو کہ نافرمانی کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں اور ناشکری کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں، تو پھر وہ لمحات، وہ سال، وہ لیل و نہار، وہ ایام، وہ
مہینے اس کے جائیں گے، اس کو پھر وہ خسارے میں لے کر آئے گا۔ لیکن اگر اس کے ایام بہت ہی اچھے گزرے ہیں، پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری لائف جو گزری ہے وہ خسارے کی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی کے 12 گھنٹے جو ہیں الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لمحات ان کے خیر کے گزرتے ہیں، کچھ لمحات ان کے تبلیغ کے گزرتے ہیں، کچھ لمحات ان کے درد اور ذوق کے گزرتے ہیں، کچھ لمحات وہ تکلیف اور اذیت سے گزارتے ہیں۔ لیکن بیشتر لوگ وہی ہیں کہ جو کہ لاشعوری میں رہتے ہیں، ناسمجھی میں رہتے ہیں، بے وقوفی میں رہتے ہیں، اور لائف کو انہوں نے ایسے ہی گزار دیا۔ تو اب جو 11:60 کے بعد جو 1 منٹ شروع ہوا، اب وہ جشن منانے کا ہے کہ رونے اور پیٹنے کا مقام ہے۔ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ فیل ہو جاتا ہے اور ایک پاس ہو جاتا ہے۔ جو فیل ہوتا ہے وہ امتحان کا جب رزلٹ آتا ہے اس دن وہ جشن منانے کی پوزیشن پہ ہوتا ہے یا پریشانی اور غمناک والی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہ انسان نے خود سوچنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہی سمجھ لیں کہ 31 تاریخ جو ہے یہ ہمارے نتیجے کا دن ہے، تو تب بھی اپنے آپ کو بندہ چیک کر لے کہ 365 دن اس نے کیسے گزارے۔ اسی طرح اگر اس نے اچھے لمحے گزارے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ اس کا اچھا گزرا ہے تو وہ 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کچھ لمحات بھی اگر خیر کے گزر گئے ہیں تو وہ باقی لمحات کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر غیبت کے، اگر چغل خوری کے، اگر تکبر کے، اگر غرور کے، اگر فضول خرچی کے، اگر یعنی آپ یہ سمجھ لغویات کے گزرے ہیں تو وہ لمحات نہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ دم ایک سانس کو کہتے ہیں، تو بزرگوں نے لکھا کہ جو دم غافل، اگر سانس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرا، سو وہ کفر میں گزرا ہے۔ کہ سانس تو ہمارا ادھار ہے، یہ گروی ہے، ہم اس کے ادھار کو کس طرح کلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن پھر فرمایا آپشن اگلا بھی موجود ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے۔ نام کے مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل صالح نہیں ہے، یعنی خود اس کے اوپر کاربند نہیں ہیں ہم۔ تو فرمایا کہ ایگزیمشن کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی نصیحت بھی کرتے رہے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی رہے، اور صبر کی نصیحت بھی کرتے رہے اور اس پر عمل پیرا بھی رہے۔ ہماری زندگی کے بے شمار لمحات ایسے ہیں جو بے صبری میں گزرتے ہیں، اور بے شمار لمحات ایسے ہیں جو کہ غفلت میں گزرتے ہیں۔ حق بات کی طرف ہم آتے ہی نہیں، سچ بات کی طرف ہم آتے ہی نہیں، اور انسان جب سچائی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دربدر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سچائی کیا ہوتی ہے۔ پھر وہ ملاوٹ والی چیزیں بھی کھا جاتا ہے تو ہضم ہو جاتی ہیں، گند بھی کھا لیتا ہے تو ہضم ہو جاتی ہیں۔ ورنہ بصورت دیگر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر حق بات کہنے والا ہو، کیونکہ الحق مر، حق جو ہے یہ کڑوا ہے، حق جو ہے یہ ہضم نہیں ہوتا، لیکن ہضم انہی کو ہوگا جن کا معدہ صحیح ہے۔ جن کا معدہ صحیح نہیں ہوگا ان کو کبھی بھی، یعنی ان کی اگر روح کے اندر طمانینت اور قرار نہیں تو ان کو سچ اچھا نہیں لگے گا، اور جن کی روح کے اندر طمانینت اور قرار ہے تو ان کے لیے حق جو ہے وہ ایک بہترین پیغام ہے۔ تو وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت، اور انسان بھی صبرا ہے۔ قرآن نے 3 مقامات پر انسان کی تعریف کی ہے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وکان الانسان عجولا، جلد باز ہے، قطورا بھی کہا، نہ فرمان ہے نہ شکرا ہے۔ تو انسان جلد باز بھی ہے، کہتا ہے کہ ابھی سب کچھ ہو جائے،
نہ شکرا بھی ہے کہ ہر بات پر نہ شکری کا اظہار کرے گا. یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی نہ کر سکیں اور بے شمار نیکیاں کی ہوں تو وہ ایک نیکی کے بارے میں کہ اوہ اس نے تو آج تک میرے ساتھ نیکی کی نہیں. کہتے ہیں کہ ایک استاد تھا تو وہ ایسے بورڈ کے اوپر لکھ رہا تھا تو اس نے ایک اوپر والی لائن غلط لکھ دی اور نیچے والی 9 لائنیں اس نے صحیح لکھی. وہ جو ایک لائن غلط تھی وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے طلباء تھے وہ کہہ کے لگا رہے تھے کہ سر جی وہ غلط کر دیا، سر جی وہ غلط کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر غلط لکھی ہے اس لیے کہ آپ نے وہ جو میری 9 لائنیں تھی جو صحیح لکھی ہوئی تھی ان کی طرف آپ کی نظر ہی نہیں گئی. آپ نے میری اس ایک غلطی کو جسے میں نے صرف چیک کرنے کے لیے لکھا آپ نے اس غلطی کے اوپر اپنا وقت ضائع کر دیا. بعض اوقات انسان کسی ایک غلطی کو پکڑ کر بے شمار خوبیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. خوبی یہ نہیں کہ بندہ خود جج کرے خوبی کیا ہے، خوبی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ خوبیوں کا مالک ہے، خوبی کا اظہار نہیں ہوتا. اور یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان کے اندر جب اویئرنس کا لمحہ ختم ہو جائے، شناخت کا لمحہ ختم ہو جائے تو پھر وہ نکارا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نامراد چلا جاتا ہے. اس لیے یہ جو سال اب شروع ہوا 2021 کا، اس سال اگر کسی جگہ کمی بیشی رہی ہے پچھلے سالوں میں اس کو غنیمت سمجھے اور تفسیر فیضان القرآن اور درس فیضان الحدیث کے لیکچرز کو عہد صمیم کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اس کا ایک پورشن طے کر لے. 10 منٹ 15 منٹ کا پورشن ہے. اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ اللہ اس کے رسول کو دے ہی نہیں سکتے جس کا اپنے آپ کو فائدہ ہے. بات اللہ اس کے رسول کی ہے لیکن فائدہ اپنے آپ کو ہے. اگر ہم اپنی ذات کا فائدہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتے خریدنے میں اور کپڑے خریدنے میں ہے اور لوگوں کی واہ واہ کرنے میں ہے تو ان سے بڑا انسان خسارے میں ہے ہی نہیں. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر نزول فرشتے ہوں، نزول ملائکہ ہوں، نزول نیک ارواح ہوں تو پھر وہ لمحات کیش کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں. پھر وہ نماز پڑھ کے کیش کرتا ہے، دروشی پڑھ کر کیش کرتا ہے، قرآن پڑھ کر کیش کرتا ہے، پھر وہ خیر اور بھلائی کی باتیں سن کر کیش کرتا ہے. ہم کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہیں بے تکی، بے چجی، بے مقصدی موبائلوں کے اوپر. کوئی اصلاحی پہلو مجھے بتائیں کہ آج آپ نے اصلاح کی گفتگو بھی کی ہے. ادھر کی مار، ادھر کی مار، ادھر کی مار، ادھر کی مار. وہ جو نام اعمال تھوڑا سا ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ضائع کر بیٹھتی. پھر ہمارے مختلف پورشن بن گئے ہیں سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کی شکل میں ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر. کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم قرآن کو سنیں اسی یوٹیوب کے اوپر بہترین قسم کے قاریوں کے تلاوتیں بھی ہیں، کبھی ہم نے غور سے سنا ہوا نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں. ورنہ آج اسلامی 58 ملک ہیں، 58 اسلامی ملک ایک طرف ہیں اور پوری کفر کی برادری ایک طرف ہے، اور ہم 58 کے 58 ملک جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں. کون سا اسلامی ملک ایسا ہے جس میں سکون کی لائف گزر رہی ہے؟ کفرستان سکون کے ساتھ رہ رہا ہے کیونکہ وہاں جو ہے وہ سچائی ہے اور انہوں نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے. اگرچہ انہوں نے اپنی دنیا کو سنوارا ہے، انہوں نے اپنی دنیا کو بھی ضائع کر دیا اور آخرت کو بھی ضائع کر دیا. جو کام ہم نے کرنے تھے، کر کر اپنے آپ کو سنوارنا تھا، وہ کام انگریز نے کر لیا اور ہم نے ان چکروں میں پڑ گئے جس میں سے ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ان سے بچو. ہم نے وہ ساری چیزیں پکڑ لی اور انہوں نے ان فارمولوں کو سمجھ کر اپنی لائف کو درست کر لیا. لہذا عزم صمیم کے ساتھ یہ عزم کریں کہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے اپنے نامہ اعمال کو درست کریں اور اس کا بہترین ذریعہ تفسیر قرآن حدیث کے لیکچرز کو آپ لیں اور لمحات کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ برائی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھائی نہیں کر رہے تو برائی بھی نہ کریں نا، خانہ خالی رہنے دیں، سکوت والا رہنے دیں، خاموشی والا رہنے دیں. السکوت سلامہ، خاموشی میں سلامتی ہے، خاموشی میں امن ہے. اگر آپ نے اچھائی نہیں کی کم سے کم برائی کا خانہ تو خالی رہنے دیں. لیکن کیا ہوتا ہے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر طبلے بجائے.
نماز اگر نہیں پڑھی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، کچھ سوچیں کہ ہم نے نہ یہ اچھائی کی نہ برائی کی، کم سے کم ہمارا کھانا خالی ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔